کہانی کا نام سایہ جو کبھی گیا ہی نہیں۔ یہ کہانی لکھنؤ کی گلیوں کی ہے۔ سمے 1952۔ رات کی چادر اوڑھے ہوئے لکھنؤ کی گلیاں نیند میں ڈوبی تھیں، پر نواب گنج محلے کی ایک حویلی کی کھڑکی سے ٹمٹماتی روشنی اور رہ رہ کر آتی سسکیوں کی آواز کچھ اور ہی کہانی کہہ رہی تھی۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک جاسوس کی کہانی، جاسوس فیض میاں علی کی، جسے لوگ عزت سے فیض میاں بھی کہتے تھے۔ فیض میاں کا دفتر کتابوں اور فائلوں سے بھرا ایک چھوٹا کمرہ تھا، جس میں ایک کونا صرف ان کی چائے اور حقے کے لیے آرکشت تھا۔ ایک دن ایک عورت آئی، سادہ سفید ساڑی میں لپٹی، آنکھوں میں ڈر ہونٹوں پر چپی کا نام تھا۔ آنکھوں میں ڈر اور ہونٹوں پر چپی، نام تھا شبنم بیگم۔ فیض میاں میرے شوہر کو مرے ہوئے 3 سال ہو گئے، لیکن میں اب بھی ہر رات ان کی آہٹ سنتی ہوں۔ کوئی ہے جو حویلی میں آتا ہے۔ فیض میاں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں سچائی تھی اور کچھ ان کہی دہشت بھی۔ فیض میاں نے شبنم بیگم کی حویلی میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی رات کچھ نہ ہوا، مگر دوسری رات، آدھی رات کو سیڑھیوں سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی، نہ ہلکی نہ تیز، بس ایک کوئی پرانی عادت سے چل رہا تھا۔ فیض میاں نے چپ چاپ اپنی چھڑی سنبھالی اور پیچھا کیا۔ انہیں دکھا ایک سایہ اسی کمرے کی طرف جا رہا تھا جہاں شبنم بیگم سوتی تھیں۔ انہوں نے سایہ کو للکارا، پر وہ غائب ہو گیا۔ اگلے دن فیض میاں نے حویلی کے پرانے نوکر رزاق چاچا سے بات کی۔ رزاق چاچا کانپتے ہونٹوں سے بولے، صاحب، نواب صاحب کے جانے کے بعد شبنم بیوی کبھی وہیں نہیں رہی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواب صاحب کی موت اچانک نہیں ہوئی۔ فیض میاں کو کچھ عجیب لگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو فیض میاں نے منگوائی، اس میں زہر کا ذکر تھا، لیکن کیس درگھٹنا کہہ کر بند کر دیا گیا تھا۔ ایک رات فیض میاں نے حویلی میں چھپ کر انتظار کیا۔ آدھی رات کو وہ سایہ پھر آیا، لیکن اس بار اس نے شبنم بیگم کے کمرے میں جا کر دیوار میں لگے پرانے تالے کو کھولنے کی کوشش کی۔ تبھی فیض میاں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ کوئی اور نہیں، حویلی کا مالی سلیم تھا، جو نواب صاحب کا دور کا رشتہ دار بھی تھا۔ کیوں کیا تو نے یہ سب؟ فیض میاں نے پوچھا۔ سلیم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میں نے انہیں مارا نہیں، پر ان کے زہر کھانے کی وجہ میں بنا۔ شبنم بیگم اور میں ایک وقت میں پیار کرتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے رشتہ توڑ کر نواب سے نکاح کر لیا۔ نواب صاحب کو شک ہو گیا اور انہوں نے دونوں کو الگ کرنے کی ٹھانی۔ میں ڈر گیا۔ میں نے نواب کو نہیں مارا، پر جب انہوں نے زہر کھایا میں انہیں بچا سکتا تھا، پر نہیں بچایا۔ اب ان کی آتما مجھے ہر رات جگانے آتی ہے۔ سلیم کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن شبنم بیگم نے کیس واپس لے لیا۔ وہ ٹوٹ چکی تھیں۔ فیض میاں نے آخری بار حویلی کی طرف دیکھا۔ حویلی اب بھی ویسی ہی تھی، سنسان، رہسیمئی اور اداسی سے بھری، لیکن اس رات ایک فرق تھا، کوئی آہٹ نہیں آئی۔